أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین کے اندر، یعنی کسی کو زبردستی کفر سے اسلام میں لانے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی ہدایت کھل کر سامنے آ گئی، گمراہی کھل کر سامنے آ گئی، تو اب زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس جو شخص انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بس بے شک تھام لیا اس نے ایک مضبوط حلقے کو۔ یعنی سب سے پہلے شیطان کا انکار، طاغوت اور گمراہ کرنے والی طاقتیں ہیں، چاہے اس میں شیطان ہو، چاہے یہود و نصارہ یہ کفار ہوں، تو باطل کا انکار اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، باطل کا انکار کر دیا، تو اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ یہ ایک ایسا مضبوط حلقہ ہے لا انفصام لہا، کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے مددگار شیاطین ہیں، اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ ان کفار کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے آیت الکرسی گزری ہے، تو آیت الکرسی کے کچھ فضائل مطلب کل بھی بیان کیے تھے کہ آیت الکرسی قرآن کی آیات میں سب سے افضل آیت ہے، حفاظت کے اعتبار سے بھی، اور اس میں جو توحید بیان کی گئی ہے توحید کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے۔ جیسے کل بیان کیا کہ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، یعنی فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، تو فرمایا کہ اس کے یعنی اس پڑھنے والے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ایک تو فرائض کا اہتمام ہے، اور فرائض کے بعد سورہ یعنی یہ آیت الکرسی کا اہتمام کر لے تو مرتے ہی جنت، یعنی اس پڑھنے والے کے درمیان اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہی حائل ہے۔ اور ہر چیز سے حفاظت،
آدمی رات کو پڑھ لے، چوری کا خطرہ ہو آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کسی مال کا خطرہ ہے کہ بھی مال کہیں کوئی سواری کھڑی کی، کوئی مسئلہ، اس پر آیت الکرسی پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں۔ تو یہ آیت بہت بڑے فضائل پر مشتمل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت اور توحید بیان ہے۔ سب سے پہلا لفظ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے اللہ کا۔ سب سے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اللہ یہ لفظ ذاتی نام ہے، اللہ کا ذات۔ لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کہتے ہیں کہ جو سب کی بناتا ہو، سب کے مسائل حل کرنے والا، اور اس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے، جو سب کے کام بنائے اور اس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جس کو کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہ ہو، وہ الہ ہے۔ الحی القیوم، حی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے، جس پر موت نہیں۔ القیوم جو ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو نہ تو اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اونگ کہتے ہیں نیند کے ابتدائی حصے کو، کہ جس میں نیند کے ہلکے ہلکے جھٹکے لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اونگ آ رہی، اور نوم کہتے ہیں گہری نیند کو۔ تو نہ تو ہلکی نیند یعنی اونگ آتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور نہ ہی گہری نیند۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، اللہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے بہت ساری باتیں کر لیا کرتے تھے، سوال و جواب کر لیا کرتے تھے، تو یہ سوال بھی کر لیا، یا اللہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس سوال کا جواب دینے کے لیے، ایک تو یہ تھا کہ بھئی نیند نہیں آتی، ایک یہ کہ اس کی علت بھی بتلا دی جائے بھی کیوں نیند آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ 2 پیالے لے، ایک پیالہ پانی سے بھر کر دائیں ہاتھ پر رکھ لے، دوسرا پیالہ پانی سے بھر کر بائیں ہاتھ پر رکھ لے، اور کھڑا ہو جا، اور کھڑا رہتا حکم ثانی، جب تک کوئی دوسرا حکم نہ ملے تو کھڑا رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے، اور اللہ نے حکم دے دی یہ پانی گرنا نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لے کر کھڑے ہو گئے، آخر انسان تھے، کھڑے رہے، آخر تھکاوٹ ہوئی، اونگ آئی، نیند کا جھٹکا لگا، دونوں پیالے گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ یہ کیا کیا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ بھئی یہ پیالے گرنے نہ دینا، تو نے یہ کیوں گرائے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، اللہ آخر انسان ہوں، نیند کا غلبہ ہو گیا، جان بوجھ کے قصدن میں نے نہیں گرائے، جھٹکا لگا اور گر گئے، نیند کا غلبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو چھوٹے چھوٹے پیالے تو نہیں تھام سکا، نیند کی وجہ سے گر گئے، اگر مجھ پر نیند آ جائے تو یہ زمین و آسمان کا نظام سب معطل ہو جائے، سب تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات وہ ہے جو نیند سے پاک، جو کھانے پینے سے پاک، نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، نہ نیند کا محتاج ہے۔
باقی مخلوقات سب اس کے محتاج، اس لیے فرما دیا ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں، سب پر ملکیت اللہ کی ہے۔ باقی جو لوگ مالک بنے بیٹھے ہیں یہ عارضی ہیں، فانی ہیں، آج میرے پاس کل کو آپ کے پاس، پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حقیقی مالک ہر چیز کے اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے جا کر سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں، اپنی مملکت میں ایسے رعب اور دبدبے والے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جا کے کسی کی سفارش کر لے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو جا کر سفارش کرے اللہ کے ہاں؟ آگے استثناء دے دیے الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ آج بہت سارے اپنے پیروں، اپنے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کے پیچھے، چاہے وہ مذہبی رہنما گمراہی ہوں، تو ان کی آس پر لگے ہوئے ہیں کہ بھی وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور بہت سارے یہ جعلی پیر اور جعلی مذہبی رہنما ایسے بھی ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا کہ ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ تو یہاں اللہ نے اس چیز کی نفی، کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو اپنی مرضی سے بخشوا لے، وہاں سفارش کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خود ہی سفارش کی اجازت دے دیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، جیسے صاف حدیث میں میدان محشر قائم ہوگا، شروع میں حساب نہیں شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار فرمائیں گے، کیونکہ اکثریت انسانوں کے نافرمان دنیا سے گئی اللہ کو ناراض کر کے۔ اب جب اللہ اپنے غصے کا اظہار فرمائیں گے تو انسانیت تڑپ اٹھے گی، پریشان ہو جائیں گے۔ تو اب یہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بھی آپ اللہ کے جا کے اللہ کے حضور سفارش کریں، کم از کم حساب کتاب ہمارا شروع ہو۔ کہ شروع میں ایسا اللہ کا رعب اور دبدبہ ہوگا کہ انبیاء بھی پکار اٹھیں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے۔ ایسی ہیبت طاری ہوگی انسانوں پر۔ تو آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، بھی اللہ تعالیٰ غصے میں ہیں، اب میں اللہ کے حضور نہیں پیش ہو سکتا۔ پھر اس طرح لمبا واقعہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی انکار کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، فرمائیں گے کہ آج اگر کوئی ہستی ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو سکے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کا دن، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر کوئی میں فخر نہیں کر رہا۔ انا قائدہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ساری انسانیت کا قائد ہوں گا۔ چنانچہ اس وقت جب سارے انسانیت، یہاں کے انبیاء بھی پکار رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی یا رب۔ پھر ساری انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوگی، بھی آپ اللہ کے حضور سفارش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں آج مجھے ہی اجازت مل سکتی ہے۔ اب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کی اجازت مانگنے کے لیے ہے۔ دیکھو
پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ہستی ہیں، آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ہمارے نبی حضرت۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس دن اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، نہ اس سے پہلے کبھی کی نہ بعد میں۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ سارے نبیوں کو ایک دعا ایسی دی گئی تھی جو فوری مقبول ہو، سب نے دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، اس دعا کو وہاں مانگو گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد نہ جو اس سے پہلے کبھی کی نہ بعد میں۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یا حبیبی ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو، سفارش کیجئے، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ تو یہ پہلے اجازت لینی ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، پھر آپ علیہ السلام سفارش۔ تو سب سے پہلے سفارش یہ ہوگی کہ اللہ یہ ساری انسانیت پریشان ہے، اس کا حساب کتاب شروع ہو، پہلے حساب کتاب کی سفارش اور پھر اس کے بعد دیگر۔ تو یہاں یہی مسئلہ بتلایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سفارش کرنے کھڑا ہو جائے کسی کی، تو ایسا نہیں، اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی۔ اور یہ اجازت سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیگر انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے۔ لیکن یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ وہ ان کے بارے میں، کفار اور مشرکین کے حق میں سفارش نہیں چلے گی۔ جو دنیا سے کافر چلا گیا اس کی بخشش نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ صرف وہ ایمان والے جو اپنی کمی کوتاہی کسی غلطی کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے مناسب سمجھیں گے، وہ قیامت کا نظام ہے، باقی حساب کتاب ہے، اعمال تو لیں گے، صاف قرآن کی آیت میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، گناہ کم پڑ گئے، وہ جنت میں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہیں، وہ جہنم میں۔ تو اعمال تولیں گے، یہ قرآن کی صریح آیت ہے۔ پھر نام اعمال تقسیم ہوں گے، جو اعمال کر کے گئے اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں، جو گناہ کر کے گیا اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں۔ پھر پل صراط ہے، نمازوں کا اہتمام کر کے گیا ہوگا، پل صراط سے بجلی کے، نماز کا اہتمام نہیں کیا وہیں کٹ کے گرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں۔ بہرحال تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھی اللہ کے ہاں اپنی مرضی سے، یعنی کسی پر یہ توقع نہ لگا کے رکھے کہ یہ مجھے بچا لے گا، تو وہاں بس اللہ ہی ہے، تو اللہ سے لو لگائے رکھے، اللہ سے تعلق۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے، جو پیچھے ہے، دائیں بائیں سب کو جانتا ہے۔ ہمارے لیے ایک دور نزدیک ہے کہ بھی فلاں چیز دور ہے، فلاں قریب ہے، فلاں ہمارے سامنے ہے، فلاں ہم سے پوشیدہ، لیکن اللہ سے کوئی چیز نہ دور ہے نہ بالکل، اللہ کے ہر چیز قریب ہے، اور کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ سمندر کی تہوں میں کیا چیز ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں کیا چیز ہے، پہاڑ کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہاں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم میں سے کچھ حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ سارے علوم کا دور کی بات ہے، بِشَيْءٍ تھوڑا سا، اللہ کے تھوڑے سے علم کا بھی تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، لمبا واقعہ ہے، جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے کہ مجھے اپنے علوم میں سے جو اللہ نے آپ کو مخفی علوم دیے ہیں، ان علوم میں سے کچھ علوم مجھے بھی دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بہت اچھا بیان کیا
کسی نے پوچھ لیا بھی آپ بہت بڑے اچھے بیان کرتے ہیں، آپ سے بڑا عالم بھی ہے؟ چونکہ اس وقت پیغمبر وہی تھے تو ان کی زبان سے نکل گیا نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ تو نے یہ کیوں کہہ دیا؟ تو یہ کہتا بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہم نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے تو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، جا کے اس سے علم حاصل کرو۔ خضر علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، لمبا واقعہ، مختصر یہ کہ جب ان سے کہا کہ میں آپ سے علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا سب سے پہلے مسئلہ تو یہ سمجھو کہ وہ سمندر کے کنارے تھے، سمندر کے پاس ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے سمندر سے ایک قطرہ پانی لیا جتنا چڑیا کے منہ میں آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے سارے انبیاء کے علوم اتنے ہیں جتنا یہ چڑیا نے پانی لیا، اور اللہ کے علوم یہ سمندر کی طرح ہیں۔ انسانوں کے سارے علوم جمع ہو جائیں تو ایک قطرہ، اور اللہ کے علوم سمندر ہیں۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ اللہ کے علوم میں سے کسی علم کا، تھوڑے سے تھوڑے علم کا بھی تم احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کا بہت وسیع علم ہے۔ آگے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اسی آیت کے ماتحت میں پوچھا کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ تو فرمایا جیسے ایک بہت بڑے میدان میں یہ زمین و آسمان سے اتنی بڑی ہے کہ یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے نیچے ایسے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی ایک انگوٹھی پڑی ہو، انگشتری، یا فرمایا بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہو، تو ایسے اللہ کی کرسی کے نیچے یہ ساتوں زمین و آسمان ایسے ہیں۔ پھر اس سے بڑا عرش ہے، پھر اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی فرمایا کہ اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور کرو کہ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ہماری اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکیں۔ صرف اللہ کی صفات کہ اللہ نے زمین و آسمان کیسے بنائے، چاند سورج ستارے سیارے کیسے بنائے، تو اللہ کی صفات میں غور کریں، باقی تفصیل آئیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔